اسی کریم کے منگتوں میں جاگے دے کرتے ہیں مال مال ہو دامن پھیلا کے دے ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار واجب القدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 29واں پارہ سورۃ القلم کے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بندہ نشید کو صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالق کائنات اللہ علم یزل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زلفوں کے صدقے ہم سب کو اس آیہ کریمہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع نماز کا موضوع ہے کہ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز کے حوالے سے مختصر وقت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہماری طرف بھیجی ہے اور ہم ہیں کہ اللہ کے حکم کو ترک کر دیتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے اور ان کی نگاہیں نیچی ہوگی، ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی اور بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست تھے۔ یہ ہے کافروں کے حوالے سے، لیکن مسلمان بھی تندرست ہونے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود، ہر چیز سہولت ہونے کے باوجود مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔ اسی حوالے سے فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین اکرام کیا حکم فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ مشرکین اپنے شریکوں کو اس دن لے آئیں اور جس دن ایک ساکھ کھولی جائے گی تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں۔ قیامت کے دن کفاروں اور منافقین کو ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی پشتیں تانبے کی تختے کی طرح ہو جائیں گی، سخت ہو جائیں گی، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے اب جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس وقت جب اللہ حکم دے گا کہ آپ جھکیں تو اس وقت وہ جھک جائے گا۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب اللہ حکم دے گا تو ان کی پشتیں تانبے کی تختے کی طرح ہو جائیں گی اور وہ جھکنا چاہیں گے تو تب بھی نہیں جھک پائیں گے۔ اور اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدوں کو ترک کرنے پر اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی، حالانکہ انہیں رسولوں کے مقدس زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور اذانوں اور تکبیروں اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ساتھ انہیں نماز سجدے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن یہ تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہ کرتے تھے۔ اور ان کے اس عمل کا یہ نتیجہ ہے
سے محروم رہ گئے۔ اور یاد رہے جمہور علماء کے نزدیک جہاں آیت میں 60 لکھنے سے مراد وہ شدت اور سختی ہے جو قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے پیش آئے گی۔ اور اس وقت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا۔ جب قیامت کا وقت ہوگا تو وہ بہت سخت وقت ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے آج اپنے آپ کو نمازی بنا لیں، آج اپنے آپ کو دین والا بنا لیں، آج اپنے آپ کو راہ ہدایت پر چلنے والا بنا لیں، کیونکہ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیں، اور آج وقت ہونے کے باوجود ہم اپنے وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پورا دن 24 گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اذانیں ہوتی ہیں، ہم خیال نہیں کرتے، نماز کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہم خیال نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ آپ کو مخاطب کر کے اذان ہوتی ہے، آپ کو مخاطب کرتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں حی علی الصلاۃ اور کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، اور جب ہم سنتے ہیں تو ہم تک گزر کر جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں نیکی کی طرف بلا رہا ہے، ہماری کامیابی اللہ کے گھر کے اندر ہے، اور دین کے اوپر چلنے کے اوپر ہماری کامیابی ہے۔ فرماتے ہیں جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جہاں آیت میں بیان کی گئی وعید اگرچہ کفار اور منافقین کے لیے ہے، انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے، کیونکہ دنیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ یہ تو ہو گئی نا کفار کے لیے بات، تو یہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے، لیکن ان مسلمانوں کے لیے بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے، جو شرعی عذر نہ ہونے کے باوجود، یعنی کوئی عذر ہی نہیں ہے، اور جو نماز کو ترک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات نماز ہی قضا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ لیٹ پڑھتے ہیں، یعنی قضا ہونے والی ہوتی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی ہیں جو بالکل سرے سے نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ فری ہونے کے باوجود ہر پورا وقت انسان فری رہتا ہے تو تب بھی مصروف ہوتا ہے، جب مصروف ہوتا ہے تو پھر تو ہوتا ہی ہے۔ فرماتے ہیں نماز قضا کر دیتے ہیں یا سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ فرماتے ہیں اور نماز قائم رکھو، زکات ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور نماز ادا کرنے میں سستی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وَإِذَا قَامُوا خَادِعُونَ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرماتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے جسموں کو ڈھیلا چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، یہ بہت بڑا پرہیزگار ہے، لوگ میری تعریف کریں کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہی ریاکاری والی نماز اس انسان کے منہ کے اوپر ماری جائے گی۔ اللہ فرمائے گا تیری نمازوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی یہ چیزوں سے غافل ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، جو اچھا کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کام کے اندر ہم گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، پوری
مستقبل محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم آئے یہاں کیا کرنے کے لیے ہیں۔ ہم یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنی زندگی سنبھالنے کے لیے آئے ہیں، ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں وقت دے رکھا ہے اس وقت کی قدر کیجیے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنے خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی ریز سے جا ملیں گے۔ وادی ریز بہت ایک گہرا کنواں ہے، وہاں پر اس وادی سے جا ملیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر انسان جھکتا رہے، اپنی حاضری لگواتا رہے، خالصتاً مخلص ہو کر انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے، تو انسان کی حاضری لگتی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سجدوں کے صدقے آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ بڑا نماز عشاء اور فجر ہے، اور اگر وہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا ہے تو گھسیٹتے ہوئے آتے۔ اگر آپ کو ان نمازوں کے ثواب کا پتہ چاہیے، منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کا ثواب کا اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف لے آئیں گے اور نماز قضا نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ سستی اور غفلت میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، اور ارادہ نماز جمع کرنے کا حکم دو، اور پھر کسی کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیاں کٹی ہو اور ان کے پاس لے جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہے اور نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو مجھے اگر بچوں کا بچہ نہ ہوتا کہ ان گھروں میں معصوم بچے ہیں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا ارشاد ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معبود کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یا نشان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جب ستون ہی نہیں تو چاند کس چیز کے اوپر کھڑی ہوگی؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے قصداً نماز چھوڑی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں وہ داخل ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوا تو باقی سارے اعمال ٹھیک رہیں گے، اگر یہ درست نہ ہوا تو باقی سارا حساب انسان کا خراب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو پابندی کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز سے اللہ تبارک و تعالی ہماری سستیوں کو